جمعیت جو کارکن ہے بھی نہ اٹھے سب وہی رہو اجو ساجے کمبر میں وہ عظیم ہستی پاتی ہے جے قومی اسمبلی جے اندر یہودین جے ایجنٹن کے ٹوٹا چوایا ہے اے پختونخوا میں یہودین جے ایجنٹن جی ستیا ناس تیار ہے انہیں غیرت مند ابے جے غیرت مند فرزن مفتی اسد مامون صاحب جو خطاب اے بدنا سے اے وچن کردا سے ایک قائد جا غیرت مند پٹر جی تو یہودین جے ایجنٹن جی ستیا ناس کیا اساج تجھے ہاتھ تے بیعت کرنا آیا ہو وعدہ تھا کیوں تو سندھ جے اندر بھی یہودین جے ایجنٹن کے بھجائے ہو تو کوئی نہ شیر صاحب مپے جے دلن جی دھڑکن مسلمانن جے دلن جی دھڑکن جمعیت جے کارکنن جے سرن جے تاج کہ ہن لفظن سا دعوت دیر چاہے تو کہ جھکیا کہ وکیا کہ بھگا کہ لکیا پر اوہ ابن قائد تو جو کند جھکن جو نہ ہے کہیں بھی لازم نہ دیا گیا آجا آیا راٹ گنا پر تو کہ ان کو اوڑو نہ ہے ہر کے پہنچو اصل شجو پر مجھا دل پر قائد تنجھے اصل رکھے لڑو نہ ہے اتی بھی استقبال کرو حضرت مولانا مفتی اسد مامون صاحب جو قائد جمعیت مولانا فضل الرحمن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي صدق الله العظيم صدر مجلس امیر جمعیت علماء اسلام ضلع کامر شہادت کوٹ اکابر علماء کرام بزرگان ملت دین اسلام پر مر مٹنے والے سرفروش مجاہدوں آج میں اپنے برادر محترم حضرت مولانا راشد احمد سومو صاحب کا آپ کی ذری جماعت کا آپ کے ذمہ داران کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے انتہائی مقدس عنوان سے آج اس پروگرام میں انعقاد کیا
تصورات میں چھایا رہا، لیکن دین اسلام کہتا ہے کہ شہید کی موت ہی حیات ہوتی ہے۔ آج قمبر شہادت کوٹ میں آپ نے ثابت کیا کہ ڈاکٹر خالد محمود آج بھی زندہ ہے، آج بھی وہ آپ کے دلوں میں آپ کی ترجمانی کر رہا ہے، آج بھی وہ آپ کی سرپرستی کر رہا ہے، اور جو سفر انہوں نے، جو امانت انہوں نے آپ کے حوالے کی تھی، آج جو جھنڈا انہوں نے آپ کے حوالے کیا تھا، انشاءاللہ وہ جھنڈا اسی طرح لہراتا رہے گا اور اس وقت تک لہراتا رہے گا جب تک ہم اس مملکت خدا پاکستان پر مکمل طور پر اسلامی نظام نافذ نہیں کر دیتے۔ آج یہ اجتماع پیغام دے رہا ہے کہ آپ ہمارے علماء کرام کو، آپ ہمارے اکابر کو اس عظیم جدوجہد کے اندر، اس سفر میں شہید کر سکتے ہیں، لیکن ان کا مشن، ان کی کاس کو آپ نہیں روک سکتے، اور جو امانت انہوں نے آج ہمارے حوالے کی ہے، اس امانت کو منزل پر لے جا کر دم دیں گے۔ یہ آپ کے ساتھ ہمارا وعدہ ہے، اور آپ نے اس کا منظر بھی دیکھ لیا ہوگا، آپ نے اس کا مشاہدہ بھی کیا ہوگا کہ 2018 کے انتخابات میں تحریک انصاف کے ایک وفد نے قادیانیوں کے سربراہ مسرور قادیانی کے پاس جا کر کہا تھا کہ آپ ہمیں انتخابات میں سپورٹ کریں، ہم اقتدار میں آئیں گے تو قادیانیوں کی کفر کی شک جو آئین میں موجود ہے، ہم اس شک کو آئین سے نکال دیں گے۔ جمعیت علماء نے ان کے اس چیلنج کو قبول کیا، جب انتخابات ہوئے ان کو جبرن اقتدار میں بٹھایا گیا، سیاسی کارکن، سیاسی جماعتیں گھٹن کا شکار تھی، ان کو جن مشکلات کا سامنا تھا اس کا ادراک ہمیں تھا۔ ایک گھٹن کے ماحول میں قائد جمعیت نے سب سے پہلا انتخاب آپ کے سندھ اور کراچی کا کیا کہ اس رژیم کے خلاف ہم نے عدم بغاوت بلند کرنا ہے، ہم نے جدوجہد کرنی ہے، اس قوم کو امید دلانی ہے کہ آپ کے اکابر نے، آپ کے اسلاف نے فرنگی سامراج کے خلاف جب یہاں کے بادشاہوں نے گھٹنے ٹیک دیے، یہاں پر مسلمان گھٹن کا شکار تھے، تو آپ کے اکابرین نے جمعیت علماء اسلام کی اس پرچم کے سائے تلے علم بغاوت بلند کیا، جہاد کیا، قربانیاں دی، شہادتیں دی، اور بالآخر اپنی تحریک کو، آزادی کی تحریک کو منزل پر پہنچا کر ہمیں یہ مملکت خدا نے پاکستان دیا، جس کے اندر آج ہم آزادی کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن 74 سال کے اندر ہمارے اسٹیبلشمنٹ نے ہمارے عوام کے حقیقی نمائندوں کا راستہ روکا۔ ملک میں اقتدار انہی نوابوں، سرداروں، خواتین اور وڈیروں کو دیا کہ جنہوں نے زندگی بھر انگریزوں کے
के मुसलमानों को, पाकिस्तान के शहरियों को इस्लामाबाद ले जाएंगे और इन कठपुतली के इक़्तिदार का तख्ता पढ़ देंगे। इंशाअल्लाह आप तैयार है? तकबीर, बुलंद आवाज से नारे तकबीर, जमीयत उलमाए इस्लाम। आपको याद होगा कि आज से 3.5 साल पहले जो लोग इक़्तिदार में लाए गए, आपकी क़यादत में उनको ललकारा, आपके क़यादत ने उनके खिलाफ में बगावत बुलंद किया। और जब हम आज़ादी मार्च इस्लामाबाद में कर रहे थे, आप बाहर बैठे हुए थे, आप आज़ादी मार्च के मैदान में बैठे हुए थे। मैं कौमी असम्बली के अंदर आपकी जंग लड़ रहा था। मैं खत्म नबूवत के फितनों की सरकोबी पार्लियामेंट में कर रहा था, आप बाहर कर रहे थे। आप नामूस रिसालत की जंग मैदान में लड़ रहे थे, हम पार्लियामेंट में लड़ रहे थे। आप नामूस सहाबा की जंग मैदान में लड़ रहे थे, हम पार्लियामेंट में लड़ रहे थे। और जब हुक्मरानों को हमने उनके हर नापाक कार्य में नाकाम किया, तो फिर उन्होंने आपकी क़यादत को निशाना बनाया और कहा कि आपकी क़यादत को अवाम ने मुस्तरद किया है। आज भी मैं उनको चैलेंज देता हूं कि आए मेरे साथ इंतखाबात करें। आपने सुना होगा, मैंने आपके क़यादत की तरफ से उनका चैलेंज कबूल किया, मैंने उनका चैलेंज ही कबूल नहीं किया। उसको ये भी दावत दी कि आओ मेरे हल्के इंतखाब में मुझसे इलेक्शन लड़ो, या फिर अपना हल्का छोड़ दो, मैं वहां पर भी इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हूं। उस वक्त वो अपने इस दावे से पीछे हट गया। लेकिन आपने 19 दिसंबर को देखा कि बल्दियाती इंतखाबात में उसने मेरे जिले में जमीयत उलमाए इस्लाम की मुखालिफ कुव्वतों को इकट्ठा किया, इक़्तिदार की लालच दी, पैसे की लालच दी, नौकरियों की लालच दी, बदजुबानी की, बाज़ारी जुबान इस्तेमाल की। लेकिन जमीयत उलमा के कारकुनों ने उसको ऐसा जवाब दिया कि मैंने अपने हल्के इंतखाब में 28,000 वोट दिए थे, लेकिन उसके इस रद्द-ए-अमल में, उसके बाज़ारी जुबान के मुकाबले में हमारे उम्मीदवार को जिला टाउन में 37,000 वोटों के हिसाब से जब तक सूरज चांद रहेगा, मुफ्ती तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, नारे तकबीर। मैंने इनको उस वक्त भी कहा था कि ख्याल रखना, ख्याल करना कि हमें कहीं रिवायती मुल्ला न समझ लेना। मैंने उस वक्त भी इनको कहा था कि ख्याल करना कि हमें कहीं रिवायती सियासतदान न समझ लेना। हम जागीरदार तबके से सियासत में नहीं आए, हम सनतकार तबके से सियासत में नहीं आए, हम कारखानादार तबके से सियासी मैदान में नहीं आए। हम उन अकाबिर और असनाफ के पैरोकार हैं कि जिन्होंने इस पाक सरजमीन पर अंग्रेज के खिलाफ अलम बगावत बुलंद किया, उनके खिलाफ जिहाद लड़ा, उनको इस पाक सरजमीन से बाहर निकाला। और आज भी हम इसी अज़म के साथ खड़े हैं मैदान में कि उनके इन नौकरों को जो 74 साल से हम पर हुक्मरानी कर रहे हैं, इनको भी इंशाअल्लाह हम पाकिस्तान से बाहर निकालेंगे। नारे तकबीर, ताजदार
زندہ ہے جمعیت، مفتی کی جمعیت، حضرت اسد محمود کی صورت میں جمعیت۔ میرے محترم دوستوں، جس جاگیردار کے ساتھ آپ کو واسطہ ہے، جس نواب اور خان کے ساتھ آپ کا واسطہ ہے، جس صنعتکار اور کارخانہ دار کے ساتھ آپ کا واسطہ ہے، ان کی اقتدار کو جمعیت علماء نے خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں زمین بوس کیا، اور 2013 سے ایک جعلی تبدیلی کے علمبردار ایک فتنے کو خیبر پختونخوا میں اقتدار دیا گیا۔ انہوں نے نوجوانوں کو، قوم کو سبز باغ دکھائے، لیکن ہم اس عزم کے ساتھ کھڑے رہے کہ یہ لوگ یہودیوں کے پیروکار اور ان کے پیروکاروں کے ایجنٹ ہیں۔ یہ پاکستان کے سیاستدان نہیں، یہ پاکستان کے نمائندے نہیں ہو سکتے۔ جس فتنے نے خیبر پختونخوا میں سر اٹھایا تھا، اس فتنے کو خیبر پختونخوا میں ہی دفن کر دیا گیا ہے۔ لیکن اب سندھ کی باری ہے۔ انشاءاللہ جب خیبر پختونخوا کا، جب بلوچستان کا غریب ملا، غریب شہری اقتدار کو شکست دے سکتا ہے، جاگیر کو شکست دے سکتا ہے، سرمایہ کو شکست دے سکتا ہے، تو آپ تو باب الاسلام کے شہری ہیں، آپ تو اس سرزمین کے باسی ہیں کہ جس نے اس خطے میں اسلام کے لیے دروازہ کھولا۔ آپ نے بھی اس بار بلدیاتی انتخابات سے اس سفر کا آغاز کرنا ہے۔ یہاں پر اقتدار کو شکست دینا ہے، یہاں پر سرمایہ کو شکست دینا ہے، یہاں پر جاگیر کو شکست دینا ہے، یہاں پر صنعت کو شکست دینا ہے۔ اگر یہاں پر کوئی آواز اس انتخابات میں بلند ہوگی تو وہ جمعیت علماء اسلام کی آواز ہوگی، وہ ڈاکٹر خالد محمود سومرو کی آواز ہوگی، وہ ڈاکٹر صاحب کی اولاد کی آواز ہوگی۔ انشاءاللہ ہم اس میدان کو کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے۔ نعرہ تکبیر، گوئے مراد، گوئے مراد۔ میں آپ کے عزم کو، آپ کے حوصلے کو اس لیے بھی سلام پیش کرتا ہوں کہ میں نے پاکستان میں اقتدار میں رہنے والوں کی تاریخ دیکھی ہے۔ اگر ایک بار ان کو اقتدار مل جائے اور دوسری مرتبہ اقتدار نہ ملے تو وہ پارٹیاں ہی ختم ہو جاتی ہیں، وہ لوگ گمنام ہو جاتے ہیں۔ لیکن آپ کے اس عزم، اس حوصلے کو سلام پیش کرتا ہوں کہ 74 سال آپ کو اقتدار کے ایوانوں سے دور رکھنے کی کوشش کی گئی ناجائز طریقوں سے، لیکن آج بھی آپ اسی عزم کے ساتھ میدان میں ہیں۔ آپ عوام کے حقوق کے لیے، آپ آئینی حقوق کے لیے، عوام کے ان آئین اور قانونی حقوق کی جدوجہد لڑ رہے ہیں، جو جدوجہد مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ نے آپ کو دی، وہ جدوجہد جو یہاں پر ڈاکٹر خالد محمود سومرو نے آپ کو دی۔ انشاءاللہ ہم اپنی منزل پر جا کر انشاءاللہ دم لیں گے۔ ہم کسی صورت اس میدان کو نہیں چھوڑیں گے، چاہے
تم نیب کے ذریعے ہمیں دھمکیاں دو یا کسی اور ادارے کے ذریعے ہمیں دھمکیاں دو، ہم اس میدان میں قربانیاں دینے والوں کی اولاد ہیں۔ آپ کے سامنے ڈاکٹر خالد محمود سومرو رحمہ اللہ کا ذکر ہوا، میں ان کے ایک اور ہم سفر کا بھی آپ کو حوالہ دینا چاہتا ہوں۔ حضرت مولانا معراج الدین رحمہ اللہ، ان کو بھی صبح فجر کی نماز کے بعد مسجد سے باہر نکلتے ہوئے سر میں گولی مار کر شہید کیا گیا تھا۔ آپ کے ممبر نیشنل اسمبلی تھے، لیکن آپ نے پھر وہ منظر بھی دیکھا کہ انتخابات میں وزیرستان کے لوگوں نے ان کے بیٹے کو اقتدار کی کرسی پر اور اپنے صوبائی اسمبلی کی نشست پر کامیاب قرار دیا۔ نعرہ تکبیر، شہید کی جو موت ہے، نعرہ تکبیر۔ مولانا حسن جان شہید، ممبر نیشنل اسمبلی، ان کو شہید کیا گیا۔ مولانا نور محمد، ان کو شہید کیا گیا، ممبر پارلیمنٹ تھے۔ اس طرح ان گنت ہمارے اکابرین جو سیاسی میدان میں جمہوری طریقے سے عوام کے حقوق کی جنگ لڑ رہے تھے، ان کو اس راستے میں شہید کیا گیا۔ لیکن میں قوم پر ایک بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ہم نے اپنے اکابر، ہم نے اپنے اسلاف کے خون کو بیچا نہیں، ہم نے ان کے خون پر سیاست نہیں کی، ہم نے ان کے خون کا سودا نہیں کیا۔ ہم آج بھی ان کے مشن کو، ان کے نظریے کو، ان کے عقیدے کو لے کر آپ کے پاس آئے ہیں، آپ کو دعوت دے رہے ہیں کہ اسلام امن کا دین ہے، اسلام سلامتی کا دین ہے۔ آؤ جمعیت علماء کا ساتھ دو۔ یہ وہی جمعیت علماء ہے جو قومی اسمبلی کے اندر امت مسلمہ کے لیے آواز بلند کرتی ہے، بغیر کسی فرقہ واریت کے، بغیر کسی لسانیت کے۔ ہم امت مسلمہ کی آواز ہے، ہم مظلوم انسانیت کی آواز ہے، اور ہم اپنا یہ فریضہ سر انجام دیتے رہیں گے، پارلیمنٹ کے اندر بھی اور پارلیمان سے باہر بھی۔ اور ہم اپنی جانوں کی قربانی تو دے سکتے ہیں، لیکن ہم اپنے مشن کے ساتھ کبھی بھی غداری نہیں کر سکتے۔ تو ہم نے اس سفر کو آگے بڑھانا ہے۔ ہمارے یہ سفید ریش اکابر جن کی مسلسل جدوجہد سے ان کا یہ پیغام، جمعیت علماء کا یہ پروگرام ہم تک پہنچا ہے، اس عزم کے ساتھ آج ہم اس جلسہ گاہ سے اٹھیں گے کہ ہم نے اس مشن کو اپنی آنے والی نسلوں تک پہنچانا ہے۔ باقی دل میں بہت ساری باتیں ہیں، لیکن جس محبت کا، جس عقیدت کا آج آپ نے یہاں پر اظہار کیا ہے، یہی دعا دل سے نکلتی ہے کہ اللہ تعالی آپ کو اس جذبے پر ہمیشہ سرفراز اور سربلند رکھے۔ جو کوششیں آپ جمعیت علماء اسلام کے پلیٹ فارم سے اس قوم کے لیے ادا کر رہے ہیں، دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی اس جذبے پر آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔